ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کر لینا۔ انسان اور جانور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو تو تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔